ہاشم جنازے کے میدان میں ایک مولانا نے تقریر کی کہ لحد میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، اور جو اس سوال پر کامیاب ہو گیا تو آٹومیٹیکلی سب سوال صحیح ہو جائیں گے۔ یہ بات جو ہے قبر کے حوالے سے تو کہیں نہیں سنی کہ قبر میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ ہاں، یوم محشر کے بارے میں براہ راست کوئی حدیث نہیں دیکھی میں نے، لیکن مولانا روم کا ایک شعر ہے۔ مولانا روم نے یہ بات اپنے مثنوی میں کہی، اولی پرشش نماز بود۔ انہوں نے اپنے مثنوی کے جو کلام ہے اس میں یہ کہا کہ یوم محشر میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ جہاں تک قبر کا تعلق ہے تو قبر میں تو 360 سوال ہوں گے، اور جو 360 سوال ہوں گے وہ سوالات جو ہیں ان میں جو عمومی طور پر لوگ بیان کرتے ہی ہیں، علماء بھی بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہیں من ربوں کا، من دینوں کا، اس طرح کے سوالات اس میں ہوتے ہیں۔ عبادت کے تو سوال، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جاتی۔ اب رہ گئی بات یہ کہ اگر وہ سوال صحیح ہو گیا تو پھر سارے سوال صحیح ہو جائیں گے۔ یہ مجھے لگتا ہے مولویوں کی بنائی ہوئی کہانی ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی کہانی ہے، اس کہانی میں کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ جو یوم محشر کو حساب کتاب ہوگا اس اسٹیٹمنٹ سے مختلف ہے۔ یوم محشر میں اللہ تعالیٰ جو ہے، چلو مولانا روم نے جو بات کہی ہے ہم اس کو آنر کر دیتے ہیں کہ پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا، لیکن قرآن مجید نے کیا کہا کہ اس روز نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، کامیاب ہوگا وہ شخص جو قلب سلیم لایا۔ تو اب اگر قلب سلیم کسی کا ہوا وہ کامیاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس روز نہ روزے دیکھنے ہیں نہ نمازیں دیکھنی ہیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، سینوں میں تم نے کتنی گرمائش ایمان کی اور خرمن ایمان کو کتنا پروان چڑھایا ہے، سینوں میں کتنا نور ہے، کتنا حب رسول ہے، حب علی ہے، حب مرشد ہے، حب الہی ہے، یہ چیز سینوں سے نکالی جائے گی۔ اگر ہوگی تو وہ قلب سلیم کی صورت میں ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ ایسا تو ہوگا نہیں کہ بھئی اب قلب سلیم تو ہے لیکن نمازیں کم پڑھی تھی اس نے، یہ بات ہی نہیں۔ اللہ نے کہا قلب سلیم ہے تو جاؤ چھٹی۔ دراصل آج کے جو عالم ہیں وہ ہو بھی گئے ہیں بغیرت، ان کو ڈر نہیں لگتا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے کوئی جھوٹی بات مجھ سے منسوب کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ جھوٹی بات کا منسوب کرنا کیا ہے؟ یہ حدیثوں میں ہیر پھیر کرنا، یہ بھی جھوٹی بات منسوب کرنے میں آ جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کا ایمان اور عقیدہ تباہ ہو رہا ہے۔ تو ایسی 8-10 لاکھ حدیثیں موجود، اور یہ تو مولویوں کی باتوں کا تو کچھ آپ اس پہ تو دھیان ہی نہ دیں۔ حیدرآباد میں کوئی مولوی تھا، ایک دن اچانک اس نے اعلان کیا، ندیم بھائی سے سنا میں نے، یہ ایک دن اچانک اس نے اعلان کیا کہ بھائی اگر کھلے آسمان کے نیچے وضو نہ کرو تو وضو نہیں ہوتا۔ تو ندیم بھائی نے بتایا کہ سرکار کی اس سے ملاقات ہوئی، تو سرکار نے اسے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ کیا نیا شوشہ چھوڑا ہے آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ جی اس طرح کے شوشے چھوڑنے پڑتے ہیں ورنہ عوام میں غیر مقبول ہو جاتے، کہ ان کی طرف سے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب وہ نئی بات کہاں سے لائیں گے؟ نئی بات یہیں سے لائیں گے، کھلے آسمان کے نیچے یہ نہیں ہوا تو وہ ہو جائے گا،
یا وضو کے مسائل کے اندر کوئی راز چھپا ہوگا کہ تم بھائی ٹخنے دھوتے ہو، تم نے اگر ایسے نہیں دھوئے تو وضو ایسا نہیں ہوگا. اس طرح کی باتیں ہیں مولویوں کے پاس، تو مولویوں تو کوئی بھروسہ نہیں. رہ گئی بات کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کو روزہ رکھنا چاہیے. مغرب کے وقت کھل جاتا ہے، اس کے بعد شب برات شروع ہوتی ہے. نہیں، شب برات کو کیسے رکھیں گے روزہ؟ شب کا مطلب رات ہے، رات میں روزے کہاں رکھتے ہیں؟ روزہ تو دن کا ہوتا ہے. اب آپ سوچ لیں کتنی اوتھینٹک یہ ان کی بات ہے یہ کہ شب برات کو روزہ رکھنا چاہیے. کئی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے شب برات کو روزہ رکھو. ابے شب برات کو روزہ کیسے رکھیں؟ شب تو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تب شروع ہوتی ہے، مغرب کے وقت تو افطار ہو جاتا ہے. اب روزہ کیا ہوگا؟ شب کو تو کھانے پینے کا وقت ہے. تو اب آپ کے سامنے یہ میں نے جو توجیہ پیش کی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی صداقت ہوگی کہ شب برات کا روزہ رکھو. پھر کچھ روایتوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھے، اور اس کی وجہ کیا بتائی کہ رمضان کی تیاری اور اہتمام کے لیے. اور رمضان کا اہتمام، اس کے 30 روزے کافی ہیں یار. آپ پہلے سے ہی رگڑا لگانا شروع کر دو لوگوں کا. رمضان کے 30 روزے ہیں وہ کافی ہیں. یہ لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جو فرضی روزے ہیں آپ ان کو دیانتداری سے پورا کر لیں تو وہ آپ کے لیے کافی ہے. اور پھر یار بات تو یہ ہے نا کہ نہ آپ کی نماز درست، نہ آپ کی تلاوت درست، تو آپ کا روزہ کیسے درست ہوگا؟ روزے کا مقصد ہے طہارت حاصل کرنا. طہارت کا مطلب کیا ہے؟ طہارت کا مطلب ہے کہ روزہ رکھ کے آپ نفس کی نار کو روک رہے ہیں. اچھا، آپ نے روزہ رکھ کے نفس کی نار کو کھانے پینے کے ذریعے تو روک دیا. اب روزہ رکھ کے آپ بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، بیہودہ فلمیں دیکھ رہے ہیں. تو جو نہاری اور روٹی کھانے سے نار آتی تھی ایک چٹاک، وہ ایک آپ نے بالی ووڈ کا آئٹم سانگ دیکھ لیا، 10 کلو نار وہاں سے آ گئی. تو روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں چاہتا کہ اب آپ بھوکے مریں، اللہ خوش ہوتا ہوگا دیکھو سب بھوکے ہیں. نہیں، اللہ نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے نفس کی نار جو ہے وہ رک جائے. آپ نے ایک کھانے پینے کے ذریعے کو چھوڑ کے تو نار کو روکنے کا اہتمام کیا، لیکن وہ جو جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، بہتان لگانا، بیہودہ کام کرنا، بیہودہ فلمیں دیکھنا، یہ تمام چیزیں اگر آپ کرتے رہے تو اس روزے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہے کوئی فائدہ اس کا؟